السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مخارج سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو دیکھیں مخارج کو جاننا کیوں ضروری؟ اس لیے کہ تاکہ آپ حروف کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، ایک مقدس کتاب ہے۔ اگر آپ دنیاوی کوئی کتاب پڑھتے ہیں جیسے انگلش ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے وغیرہ وغیرہ، اگر آپ ان کے ٹرمز کے اندر غلطیاں کرتے ہیں تو چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر زبر زیر پیش کے اندر غلطیاں کرنا اس کی بالکل گنجائش نہیں۔ بعض اوقات زبر زیر پیش کے اندر غلطی سے کیا ہو جاتا ہے، حرف کے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مخارج کا سیکھنا لازمی ہے، ضروری ہے، تاکہ آپ قرآن پاک کے اندر کوئی غلطی نہ کریں، آپ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو کوشش کریں کہ مخارج سیریز کو سیکھ لیں۔ اگر آپ میں سے کوئی مخارج کے اندر غلطیاں کرتا ہے تو یقین جانیے آپ قرآن پاک کے اندر لحن جلی اور لحن خفی کرتے ہیں۔ اس چیز سے آپ نے لازماً بچنا ہے، ورنہ آپ گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں، معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے مخارج کو ادا نہیں کیا، آپ نے دیکھا ہوگا مدارس کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کے مخارج کتنے پختہ ہوتے ہیں، ان کے اندر پختگی ہوتی ہے، درستگی ہوتی ہے۔ وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ انہوں نے دو کام کیے ہوتے ہیں، ایک تو انہوں نے مدرسے کے اندر ٹائم دیا ہوتا ہے، دوسری بات انہوں نے مشق کی ہوتی ہے، انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، پریکٹس کی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ دوسری چیز کرو گے تو انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے مخارج کو صحیح طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، آپ محنت نہیں کریں گے کہ کوئی بھی حرف ہو وہ آپ کی زبان پر نہیں چڑھنے والا، کیونکہ الف سے لے کر یا تک ایسے بھی حرف آئیں گے کہ آپ کو جس کے اندر بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے اور پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے ان کو ادا کرنا۔ تو اس لیے آپ نے ایک حرف کو بار بار رٹنا ہے، 1000 بار۔ آپ ریکمینڈ کرتی ہوں میں آپ 2000 بار اس حرف کو رٹیں، جو آپ کو مشکل لگتا ہے، آپ کو دشوار لگتا ہے، اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے۔ اس سیریز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تمام حروف سکھائے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو عام فہم کے مطابق سمجھانے کی کوشش کروں گی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس سیریز کو پہلے سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو لوگ قرآن پاک کو پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھنے کے بعد اگر اپنی غلطیاں سدھار لیتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر میں آپ کو مخارج کے کچھ اصول بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نوٹ بک لے لینی ہے، کوئی کاپی اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ تو دیکھیں مخارج جو ہے، مخرج کی جمع مخارج ہے، اور جو مخرج کے لغوی معنی ہیں وہ ہے نکلنے کی جگہ، جہاں سے مخرج نکلتے ہیں، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب جو اس کا اصطلاحی معنی تجوید کے اندر وہ یہ ہے کہ منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب منہ کے کون سے حصے ہیں جہاں سے تمام حروف ادا ہوتے ہیں؟ یعنی الف سے لے کر یا تک تمام حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ تو 5 حصے ہیں، آپ نے لکھنے ہیں، 5 حصوں سے جو ہے الف سے لے کر یا تک تمام حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے آنے والی کلاسز میں آپ جان لیں گے۔ تو آپ کو میں یہاں پر تھوڑا سا بتا دینا چاہتی ہوں، حروف نکلنے والے 5 حصے ہیں۔ وہ 5 حصے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے حلق، دوسرا حصہ ہے لسان، تیسرا ہے شفتین، چوتھا ہے جوف دہن اور پانچواں ہے خیشوم۔ پھر سے دہرا دیتی ہوں، اس کو لکھ لیجئے۔ سب سے پہلے حلق، لسان اور شفتین اور چوتھا ہے جوف دہن، پانچواں ہے خیشوم، ٹھیک ہے۔ اب ان 5 حصوں میں تمام مخرج چھپے ہوئے ہیں، الف سے لے کر یا تک تمام مخرج ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے حلق، دوسرا جو ہے وہ لسان کہتے ہیں زبان کو، زبان یعنی ٹنگ کو، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے شفتین، شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو، یہ شفتین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جوف دہن، جوف دہن ہمارے منہ کے اندر جو خالی اسپیس ہے، ایمپٹی اسپیس آف ماؤتھ جو ہے، جو ہمارے اندر منہ کے اندر جو خلا ہے اسے کہتے ہیں جوف دہن، کیا کہتے ہیں؟ جوف دہن۔ اب جو 5واں حصہ ہے وہ ہے خیشوم، خیشوم کس کہا جاتا ہے؟ ناک کے باسے کو، جہاں سے ہم عموماً گننا کرتے ہیں، اخفا کرتے ہیں۔ تو یہ 5 حصے ہیں جہاں سے تمام حروف کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد زبان سے 18 حروف آتے ہیں، اس کے بعد ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، اس کے بعد جوف دہن سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اس کے بعد خیشوم، خیشوم میں کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے۔ یہ سارے 5 حصے ان کے اندر الف سے لے کر یا تک تمام حروف آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں آپ کو ایک ایک کر کے پڑھاؤں گی۔ تو یہاں پر بنیادی اقسام ہے مخارج کی 2۔ سب سے پہلے مخارج محققہ، دوسرا ہے مخارج مقدرہ۔ مخارج مقدرہ، اب یہ سننے میں آپ کو ٹف لگ رہا ہوگا، لیکن میں آسانی کے لیے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں مخارج محققہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو مخرج حلق، زبان اور ہونٹوں میں ہو، حلق، زبان، ہونٹوں میں ہو، انہیں کہتے ہیں مخارج محققہ۔
اور جو ہونٹوں سے نکلتے ہیں حرف قسم میں حلق کو، اور ہونٹوں میں جیسے میں آپ کو مثال دوں حلق سے کون سے نکلتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حرف حلقی کے 6 حرف ہوتے ہیں۔ یہ کس کیٹیگری کے اندر آئیں گے؟ مخارج محقق کے اندر۔ کلیئر ہو گیا؟ ہونٹوں سے کتنے نکلتے ہیں؟ 4، با، میم، فا، واو، تو یہ کس کیٹیگری کے اندر آئیں گے؟ مخارج محققہ کے اندر آئیں گے۔ بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، مخارج مقدرہ جوف دہن اور خیشوم میں ہو، اس کے اندر حلق کا تعلق نہیں ہوتا، زبان کا تعلق نہیں ہوتا، ہونٹوں کا تعلق نہیں ہوتا۔ کس کے اندر؟ مخارج مقدرہ کے اندر۔ خالی اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، جوف دہن اور خیشوم۔ اس کو یاد رکھیے گا، یہ آنے والی کلاس میں آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ فی الحال ان ٹرمز کو لکھ کر رکھیں تاکہ آپ کو جو ہے یہ سمجھنا بعد میں آسان ہو جائے۔ ان تمام کو یعنی حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم، ان تمام کو ہم اصول مخارج کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کلاس آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ پوائنٹس آپ نے اپنے پاس لکھ لینے ہیں، ایک الگ سے نوٹ بک بنا لیں اور یہ سارے پوائنٹس لکھ لیں، کیونکہ کلاس میں بھی ہم آپ کو ایسے ہی اہم پوائنٹس سکھانے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے ہم اپنے حلقی مخارج کو کمپلیٹ کریں گے، اور زبان، اور پھر اس کے بعد شفتین، پھر اس کے بعد ہم لسان اور شفتین اور خیشوم والے حرف کی ادائیگی کریں گے انشاءاللہ، اور ان سب کو الگ الگ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کی کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو اس کلاس سے فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ جب بھی اس ویڈیو کو کھولیں گے لائک ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ میں امید کرتی ہوں آج کی کلاس آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔